وہ قوم گو سپوت و ہستی تھی لاجواب، وہ قوم گو سپوت و ہستی تھی لاجواب، فیض حسین انقلاب، فیض حسین انقلاب، فیض حسین انقلاب، فیض حسین انقلاب۔ آیا بڑا اس قوم ماں آوے گا بھی ضرور، ملت کا دکھ تے درد گو رکھیں جڑا شعور۔ آیا بڑا اس قوم ماں آوے گا بھی ضرور، ملت کا دکھ تے درد گو رکھیں جڑا شعور۔ وے اپنا آپ ماں یہ لوک ایک کھلی کتاب، رجوری کی ترتی نے اپنا خمیر سے مجھ بڑا بڑا اولیاء، لیڈر، دانشور، ادیب، شاعر تے دور اندیش لوگ پیدا کیا۔ چھٹی بھی قوم نہ جگان والا چند لوگ کی ہوئی جڑا قوم کو درد اپنا سینہ ماں پالتا رہی۔ قوم ان ثبوتاں نہ قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ اللہ نے جو درد آریکن دل میں نہیں ہوئی تو وہ تو بلکہ کسی کسی دل نہ جو تحفہ بخشے ہوئے۔ پنڈ پروڑی گجرا میرو سونو دیش راجوری، پیر پنجال کی بکل پڑھو سن دھرتی کی لوری۔ اسے پروڑی تے تھوڑو بنے رہے تکراٹ تے تھوڑو جو پریڑ ہے، ایک اور تھندو جو گرائیں جسنا بنے اڈکیں۔ یوہی انقلابی پنڈ ہے جت کی مٹی نے فیض سین دیدڑ المعروف فیض سین انقلاب نہ قریباً 1914 میں جنم جیتو، جنہوں نے نہ صرف وفات مردم خیسی نال قوم کی خدمت کی بلکہ اپنی پوری زندگی قوم کے نام وقف کر دی تھی۔ انہوں نے میاں حبیب کے کار آنکھ کھولی جڑا آپ روحانی اعتبار نال بڑو اچو مقام رکھے تھا جو سماج میں ایک نامور شخصیت تھا۔ آپ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا خلیفہ بچ شمار کیا جی تے حضرت بابا صاحب نے اپنا دست مبارک سنگ اپنی ذاتی دستار مبارک میاں حبیب صاحب کا سر بدی تھی جڑی آج تک اس کرامہ بطور تبرک موجود ہے۔ میاں حبیب صاحب خدا بخش کا پوت تھا تو خدا بخش مراد بخش کا سپوت تھا۔ مراد بخش صاحب گجراں کی دیتر ذات سے تعلق رکھے تھا۔ وہ نہ صرف پنیڈ علاقہ بلکہ درحال میں ایک اہم شخصیت کا طور پر جانے تھا۔ انقلاب مرحوم کا دور میں گجر شاعران کی اکثریت پنجابی میں ہی لکھے تھی۔ خود ان کا والد میاں حبیب اللہ پنجابی کا نامور شاعر تھا۔ ان کا پنجابی کلام کے تحت ان کی کچھ منظوم چٹھی قاضی جلال الدین مرحوم کی کتاب مفتاح المصائب میں موجود ہیں۔ خوشی آئی سی سجنا پیاریاں نو اے پر غم تو چند وصول ہوئے، اس خوشی تے غم دے وچ یارو ولی نبی تے پاک رسول ہوئے، نعمت بڑی ہے غم ہے عاشقاں نو کئی غم تے چا مقبول ہوئے، حبیب غم تے یوسف نو تخت ملیا مائی زلیخا دے سوال قبول ہوئے۔ میاں حبیب اور اپنا وقت کا کتنا بڑا عالم صوفی تپنیڈ علاقہ کا ثبوت تھا، اس کی ایک جھلک ان کا وفات نامہ میں ملے جڑا ان کا جگری دوست قاضی جلال الدین مرحوم نے لکھے تھو۔ مقدم حبیب اللہ سونا متھا کھلا گورا رکھتے خوش احسار سونا، سونی شکل نورانی چن وانگوں ڈاڈا خلق اخلاق پیار سونا، سانی سخینہ ہور جور اندر لنگر جاری نت لیل نہار سونا، زندگی عیش رام دے وچ گزری بادشاہ وڈا مالدار سونا، چھویں پادرے آن جدائی ہوئی ملکل موت دا آیا آثار سونا، کامل ولی اللہ وچ دین دنیا ظاہر عبر تے مغفرات سونا۔ انقلاب صاحب نے اپنا بچپن اپنا آبائی گراں پنیڈ میں گزارو اور نکی عمر میں ریاست تو باہر علاقہ بنگال میں چلے گیا، جس کو ذکر انہوں نے اپنی لکھی ہوئی کتاب داستان رضیہ میں بیان کیو۔ وہ ان کو واسطو زندگی کا ہر شعبہ حیات مقام کرنے والا سنگ پیو۔ انہوں نے متحدہ ہندوستان میں سب بھی سیاسی، مذہبی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی لوگوں کا حالات زندگی دیکھا، ان کا خیالات سنیا، مقرراں، ادیباں، شاعراں، صحافیاں سنگ بھی ملاقات کو شرف حاصل کیو۔ فیصل انقلاب گجر قوم کی ایک سجاگ تے بے چین انقلابی روح کو نائیں۔ انقلاب کا بچپن کو زمانہ وہ تھو جس ویلے ملک تے قوم غلامی تو علاوہ لا علمی، جاگیرداری تے شاہکاری ظلم کی بیڑیاں میں جکڑی ہوئی تھی۔ گجر قوم نہ ان بیڑیوں تو آزاد کران واسطے چودھری غلام سنگھ لسانوی، چودھری دیوان علی، مولانا مہر الدین قمر جا مخلص لوگ رجوری کی ترتیب پہلے ہی کوششوں میں لگا ہوا تھا
تے اس طرح اس قافلہ میں جڑا باہمت تے جوش جذبہ والا تے جوان شامل ہویا وہ تھا فیض سین انقلاب۔ یہ قوم کا ہمدرد تے مخلص شخص اس فارمولہ کا حامی تے طرفدار تھا کہ گجر قوم کا نوجوان اپنا علاقہ تے ریاست تو باہر نکلیں تے دنیا دیکھیں تاکہ انہاں میں بیداری تے تعلیم کی شوق پیدا ہوئے۔ یا سچائی اجم بھی اپنی پوری شان نال قوم واسطے عمل کے قابل ہے۔ انقلاب کی شخصیت کا مطالعہ تو ثابت ہوئے کہ وہ ذہین تے زبردست باصلاحیت شخص تھا، پر شاید حالات کو تقاضا ہو کہ انہوں نے ہر پاسے دھیان دینا پیو۔ ان کی زندگی کو کدے غور نہ جائزہ لی ہو جائے تا یا ثابت ہو جائے، کدے قوم کا درد ماں وہ حاکم وقت کے روبرو تکرار کرتا، کدے ظالم کو ہاتھ پکڑتا۔ کچھ عرصہ جاپان کی قید میں بھی رہا تے جنگی قیدیوں والا سارا وقت بھوگن کے بعد کراچی کی بندرگاہ پر واپس اتریا، جتوں ان گال لاہور جا گئے علامہ اقبال کا مقبرہ پر حاضری دین کو بھی تاریخ تو حوالو لبے، جن کی اکھاں کے اگے رہی تے اس مظلوم قوم کی دعائی حکمت تک پہنچان واسطے انہوں نے کچھ عرصوں کمیونسٹ تحریک کو سٹیج بھی استعمال کیو تے اس گل کو اظہار جا ان کی تقریراں تے تحریراں میں لبے۔ تخلیقی میدان میں بھی انہوں نے اردو شاعری کے سنگ سنگ کچھ نثر بھی لکھی ہے۔ کدے بھی تحریری ادب نہ زیادہ وقت دے سکتا تا انہاں تے کئی اضافہ کی امید رکھی جا سکے تھی، پر ان کی جڑی تحریر شاعری کی صورت میں باندھے آئی ان میں بھی اصول تے قاعدہ قانون تو زیادہ قوم کو دردی نظر آوے۔ ان کی لکھتوں بچوں دو کتاب جڑی شائع ہو سکی ہیں، عوام نے بہت ہی پسند کی، ماں اور مٹی تے داستان عرضی یا بیٹی۔ گوجری میں انہوں کی قائد تحریر نظروں تو نہیں گزری، پر سروری کسانہ نے ان کی زبانیں ایک واقعہ بیان کیو جس تو ان کی زندگی کا کچھ گوشہ باندھے آجیں۔ جیل کلکتہ میں مولانا آزاد بیمار ہو گیا تھا، انہوں نے سخت بخار تھو، وہ بے ہوش پیا ہوا تھا، میں اس حالت میں ان کو سر دبایا تے کدے پیر دبایا۔ کچھ مدت پیچھے ہمنا ریل کے ذریعے کلکتہ تے میرٹھ جیل لے جاتا ہوا، وہ بیمار ہو گیو تے تاپ نے بے ہوش کیو۔ میری آنکھ کھلی تے کے دیکھوں جے مولانا آزاد میرا پیر دبانے تھا، میں انہوں نے کیوں حضرت بندہ نہ گناہگار نہ کرو۔ جواب میں فرمان لگا، بھائی اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ آپ نے میرے پاؤں دبائے تو میں نے آپ کے پاؤں دبا دیے۔ اے آل غم ناکیاں ماریاں گو پھٹے کون ایک بار اجی بسیاں ماں، اے آل غم ناکیاں
मारियां को पूछे कूड़ एक बार अज बसियां जेकर मियां हबीब वो चन ओ तो जेकर मियां हबीब वो चन ओ तो ला तो लशक लशकार अज बसियां 1947 की अफरा तफरी में कुछ अरसा वास्ता इनकलाबी पाकिस्तान चले गया, पर जल्दी वतन की मोहब्बत उन्होंने भी लसानवी साहब आरू 1953 में वापस किए। उस वेले जम्मू कश्मीर में बख्शी गुलाम अहमद की हुकूमत थी। एक बार इनकलाब पर नजर पैते ही बख्शी साहब ने मैनू मारता क्यों, इनकलाब कब आए? तो इनकलाब साहब ने बड़ी दलेरी में जवाब दिया, एक बार 1947 में आया था, आप फिर आने वाले। बख्शी साहब बड़ा मुतासर होया तो इनकलाब साहब सोशल वेलफेयर अफसर मुकर्रर कर छोड़िया। इसी दौर में इनकलाब साहब ने अपना ही ग्राम शादी की, पर औलाद तो महरूम रहा। इनकलाब का अपना ही बरादरी का शायद काजी जलालुद्दीन मरहूम ने इस दौर को नक्शो अपना पंजाबी मजमूआ कलाम हालात जमाना में इस तरह छुट्टी हुआ, ए हाल जमाने दा की लिखा, सदी 14वीं दा कैसा तोरमिया, लुटो लुटो दा आन नकार वजिया, हक बातल दी रही न गोरमिया, सूद खवार अते राशि जालमा ने खादी लुक तमाम रजोरमिया, छड़ गफलता सब जलालुद्दीना, हो जा तुरत बेदार फिलफोरमिया। ऐसे बेदारी को तसव्वुर दिल में ले गए फैशन ने इनकलाब गुनारो लायो तो बड़े सगीर का आजादी पसंद लीडरों का संग हो गया। कुछ अरसा के बाद अंग्रेजी सरकार का गजब को शिकार हुआ तो जेल की हवा खानी पई। दूजी आलमी जंग के दौरान इनकलाब भारतीय नौजवानों का एक इनकलाबी दस्ता में भर्ती हो गया। लड़ाई के दौरान वे कई दूसरा सिपाहियों समेत मुखालिफ फौजा का घेरा में आ गया तो जापान की एक जेल में बंद कर दिया गया। जिस वक्त रिहाई हुई ता मुल्क अंग्रेज की गुलामी ते आजाद हो चुको थो, मगर इसका दो टुकड़ा हो चुका था। इनकलाब ते उसका साथियां न किसी समुद्री जहाज ने कराची में उतार दितो, जितू वे लाहौर आया तो बादशाही मस्जिद के नेड़े अपना रूहानी उस्ताद अलामा अकबाल का मजार पर हाजिरी दी। इनकलाब अलामा अकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शदाई था। इस गल को सबूत इनकलाब का उर्दू कलाम ते भी मिला, जिसमें उन्होंने अकबाल का कलाम ते जगह जगह तहरीक हासिल की। उनको एक शेर है, मानती हूँ फलके नील हूँ पर बसती है चार सियारों की, नम इससे भी आगे बरसती है मेरे आंसू आबशारों की। एक जगह वे लिखें, तूफान समुंदर का साहिल वालों को गम व खतरा, समुंदर को ही डबो डालें चशम मसलूम पर नम कतरा। इस तरह का मुसारा शेर इनकलाब का दो शेरी मजमुआ माँ और मिट्टी और दास्तान रजिया में मौजूद है। फैशन इनकलाब जरा सारी उम्र गुजर कौम न जगान ते पढ़ाने की कोशिश में लगा रहा। बिलाखिर 1975 ईस्वी में मौत ने अपने ग्राम पनैड में मलकल मौत ने कलमों पढ़ा गए अब दी नींद सवाल छोड़िया, जित वे अजा तक अपनी कौम का सुधार के नाल तहकीक करने वालों का अड़ीक वाणी। उनकी मौत नाल कौम एक इनकलाबी सोच से महरूम हो गई। ते इस दुख को इजहार कई कौमी शख्सियतां ते अदारा ने कियो, पर जिन लफ्जा में बाबा गोजरी राना फजल होरा ने उन्होंने याद कियो, वे काबिल रश्के ते दिल करे ये शेर इस मौके साझा किया जी। तेरी याद रे फैज से नावे तेरी को खसलत यारा फुलती नहीं, खेती मियाँ हबीब की मिसरी थी, बाड़ी गुजरा की ऐसी फुलती नहीं, लाल गोदड़ी में कदे छपता नहीं, खरी बस नीलाम ते तुलती नहीं, तेरी कब्र पर कदे फजला तो राह बंद यारा गली खुलती नहीं।